بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وی لاگ نمبر ہے 325 اور آج پہلی قسط ہے. ناظرین یہ ہے پیج نمبر 337 معارف القرآن جلد دوم سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 16 یعنی 16. ناظرین روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک. ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ناظرین وی لاگ نمبر ہے 325 پہلی قسط ہے. غیر شادی شدہ کا حکم قرآن کریم کی سورت نور میں مذکور ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. زناکار عورت اور زناکار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. شروع میں رجم کے حکم کے لیے قرآن کریم کی آیت بھی نازل کی گئی تھی، لیکن بعد میں اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، البتہ حکم باقی رکھا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، ان اللہ بعث محمدًا بالحق وانزل علیہ الکتاب فکان مما انزل اللہ تعالی آیات رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ والرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا الی احسن من الرجال والنساء. بخاری مسلم بحوالہ مشکات صفحہ نمبر 309. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا اور ان پر کتاب بھی نازل کر دی. جو کچھ وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس میں رجم کی آیت بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی ان کے بعد رجم کیا. رجم کا حکم اس شخص کے لیے ثابت ہوا جو زنا کرے اور وہ شادی شدہ ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو. خلاصہ یہ کہ ان آیات میں جو حبس فی البیوت اور ایذا کا حکم ہے وہ شرعی حد نازل ہونے پر منسوخ ہو گیا اور اب حد زنا 100 کوڑے یا رجم پر عمل کرنا لازم ہوگا. مزید تفصیل انشاءاللہ سورت نور کی تفسیر میں بیان ہوگی. ناظرین نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارا قضاء شہوت کا حکم. ناظرین میرے نزدیک غیر فطری طریقے سے قضاء شہوت کا حکم، یہ ہیڈنگ ہے، غیر فطری طریقے سے قضاء شہوت کا حکم. قضاء شہوت کا حکم. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مزری میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک
الزانیات ینہا اللہ اللہ زانی یحتیا نہا کا مصداق وہ لوگ ہیں جو غیر فطری طریقہ پر قضائے شہوت کرتے ہیں، یعنی مرد استلزازل مثل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ قاضی صاحب کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی اسی قول کو لیا ہے۔ الفاظ قرآن مجید میں چونکہ لفظ الزانی یحتیا نہا موصول اور صلہ دونوں مذکر کے الفاظ ہیں، اس لیے ان حضرات کا یہ قول بعید نہیں ہے۔ وہ جن حضرات نے زانی اور زانیہ مراد لیا ہے انہوں نے بطور تغلیب مذکر کا یہ صیغہ زانیہ کے لیے بھی شامل رکھا ہے۔ تاہم موقع کی مناسبت سے اس تلزاد بالمثل کی حرمت و شدت اور اس کی جزا و تعزیر کا ذکر اسی جگہ بے جا نہ ہوگا۔ احادیث و آثار سے اس سلسلہ میں جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس سے بطور نمونہ کچھ نقل کیا جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ سبعۃ من خلقہ من فوق سبع سماواتہ ورد اللعنۃ علی واحد منہم ثلاثا ولعن کل واحد منہم لعنۃ تقفیہ قال ملعون۔ ناظرین ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں پر 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجی ہے، اور ان 7 میں سے ایک پر 3 دفعہ لعنت بھیجی ہے اور باقی پر 1 دفعہ۔ فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی صبح کے وقت اللہ جل شانہ کے غضب میں ہوتے ہیں اور شام کو بھی اللہ جل شانہ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی ہیں، اور وہ شخص جو چوپایا کے ساتھ غیر فطری حرکت کرتا ہے، اور وہ مرد جو مرد سے قضائے شہوت کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو تم قوم لوط کی طرح غیر فطری حرکت کرتا ہوا دیکھ لو تو فاعل اور مفعول دونوں کو مار ڈالو۔ ناظرین یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے، چمک رہے ہیں دھمک رہے ہیں، اے موتیوں کی لڑی صحابہ یہ کیا نگینے جڑے ہوئے ہیں۔ جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا کہ غزوہ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر پڑی ہے وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔